نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک آ چکا ہے اور خواتین اس مسئلے سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی عورت کو حیض آ جاتا ہے، پیریڈز آ جاتے ہیں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں کہ اگر زوال سے پہلے حیض آ جاتا ہے تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، اور اگر زوال کے وقت کے بعد اگر آتا ہے تو اس دن کا روزہ مانا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایام حیض ختم ہو چکے ہیں، حیض کے دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، غسل کر لیا گیا، غسل کرنے کے بعد اب دوبارہ سے ایک آدھ قطرے نظر آ جاتے ہیں، تو کیا دوبارہ غسل کرنا ہوگا یا اسی غسل سے نماز روزے جائز ہوں گے؟ اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنے دن ہے اور کم سے کم مدت کتنے دن ہے؟ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو پھر کیا یہ گناہ ہوگا؟ اور اگر حیض کے دنوں میں کسی خاتون کو ایک دو قطرے ہی آ رہے ہوں اور وہ حیض کے دنوں میں آتے رہیں، صرف ایک دو قطرے ہی آ رہے ہوں، زیادہ طور پر حیض نہ آ رہا ہو، تو پھر اس صورت میں وہ عورت روزہ رکھے گی، نماز پڑھے گی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو آج کے اس بیان میں ان تمام باتوں پر روشنی ڈالوں گی۔ میری گزارش ہے کہ آپ سبھی اس بیان کو پورا سنیں، کیونکہ خاتون جو ہیں اس مسائل سے آج کے دنوں بہت دوچار ہو رہی ہیں، اور حیض کے متعلق بہت سارے بیانات ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ کر کے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں، اور خصوصی طور پر ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آج کا یہ بیان ہوگا کہ عورتیں حالت حیض میں روزہ پورا کریں یا نہ کریں۔ تو میری گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ خواتین ان مسائل سے چھٹکارا پا سکیں۔ اب میں ایک ایک کر کے ان تمام مسائل کا حل آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلا کہ حیض زوال کے وقت سے پہلے آیا تو روزہ نہیں ہوگا، یا زوال کے وقت کے بعد آیا تو روزہ ہو جائے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کتنے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس شخص پر لعنت کر رہے ہوں گے جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے گا، کیونکہ روزے کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے، طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ ہے، جس میں نہ ہی کھانا کھا سکتے ہیں، نہ ہی پانی پی سکتے ہیں، اور نہ ہی بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز ہے۔ تو روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ طلوع صبح صادق تک، اس سے پہلے تک آپ کو کچھ کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، آپ کو بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو گزار سکتے ہیں، لیکن طلوع صبح صادق جب ہو جائے تو اب یہ طلوع صبح صادق کیا ہے میں بتا دینا چاہوں گی۔ فجر کی اذان سے پہلے آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہونے سے پہلے تک بھی سحری کی جا سکتی ہے، یا پھر کچھ لوگ تو یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو اس وقت بھی ایک دو گھونٹ اگر پانی پی لیا جائے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ایسے لوگ قیامت میں اللہ رب العزت سے کہیں گے، یا اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ طلوع صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، اور طلوع صبح صادق جو ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ آسمان پر ایک سفیدی سی چھا جاتی ہے، اور وہ سفیدی کچھ دیر کے بعد غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر صبح صادق طلوع ہوتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے۔ تو اس سے
پہلے پہلے تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہوں کہ اگر 4 بجے اذان ہوتی ہے فجر کی تو ہم 4 بجنے میں 1 منٹ پہلے تک کھا پی سکتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اس وقت تک روزہ شروع ہو چکا ہے اور روزہ ختم ہوگا غروب آفتاب کے وقت، یعنی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے سے روزہ شروع ہوا ہے، کیونکہ صبح صادق طلوع ہونا یہاں کہا گیا جب آسمان پر سفیدی چھا جائے۔ سورج نکلنے سے پہلے آسمان پر سفیدی چھاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ سورج نکلنے سے کافی دیر پہلے ہی آسمان پر سفیدی چھا جاتی ہے، اور جب وہ سفیدی چھا جائے تو وہ صبح صادق طلوع ہو گیا۔ اب اس وقت سے آپ کا روزہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ روزہ آپ کا دن بھر چلے گا، اور جب سورج ڈوبنے لگے گا، غروب آفتاب ہوگا، اس وقت آپ کا روزہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو اب یہ کہنا کہ زوال کے وقت سے پہلے اگر کسی عورت کو پیریڈز آ گئے ہیں، حیض آ گیا ہے، تو اب اس عورت کا روزہ نہیں ہوگا، یا پھر یہ کہنا کہ زوال کے وقت کے بعد اگر کسی عورت کو حیض آتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ بغیر علم کے فتویٰ دینا ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کے تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو جو بھی اس طرح کی باتیں، جھوٹی باتیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں، آپ سبھی ان سے بچیں، اور ان سبھی کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، کیونکہ ان پر فرشتوں کی لعنت ہوگی اگر وہ اس طرح کی باتیں پھیلائیں گے۔ یہ جو زوال کا وقت ہے یہ دن کے اندر ہی آتا ہے۔ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے روزے کو مکمل کرنے کا، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی روزے کو مکمل کرو رات تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ تو صبح طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہے، اسی وقت میں زوال کا وقت بھی آتا ہے کہ جب سورج بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے سورج جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کو زوال کا وقت کہتے ہیں، اور یہ وقت جو ہے یہ دن میں ہی داخل ہے، لہذا روزے کے اندر ہی داخل ہے۔ اب چاہے کسی عورت کو زوال سے پہلے حیض آتا ہے یا زوال کے بعد حیض آتا ہے، وہ اس دن ہی آیا ہے جس دن عورت نے روزہ رکھا ہے، تو اب یہ روزہ اس کا نامکمل ہوگا۔ اگر وہ اس دن پورا روزہ کر بھی لیتی ہے، اگر روزے کو نہیں بھی توڑتی، تو وہ روزہ اس کا گنا نہیں جائے گا، کیونکہ حیض آنے کے بعد روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ چاہے تو کھانا پینا کھا سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں کھاتی تو اس میں اسے ثواب بھی نہیں ہے روزے کا، کیونکہ روزے کا ثواب اس وقت تک ہے جبکہ عورت پاک ہے۔ جب حیض آ چکا ہے تو اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کسی کو حیض کی حالت میں بھی کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ماہ رمضان کے موقع پر، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، بندوں کی خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو اگر کوئی واقعی اس قدر خلوص رکھتا ہے کہ ماہ رمضان کی وہ اس قدر عزت و احترام کرتا ہے، وہ خاتون جو ہے حیض آنے کے بعد بھی ماہ رمضان کی قدر کرتی ہے اور کھانا پینا صحیح نہیں سمجھتی، وہ کھائے پیے تو اس کو گناہ بھی نہیں، لیکن وہ کھانا پینا عار سمجھتی ہے اپنے لیے، تو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے ہمیں امید ہے کہ اللہ اس خاتون کو اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ اپنی جانب سے فتوے دینا ہے، اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے علم لوگوں کو حاکم بنا دیا جائے گا اور لوگ ان کی باتیں مانیں گے، اور آج کے دور میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو غلط باتیں پھیلا رہے ہیں اور بغیر پڑھے بغیر جانے فتویٰ دے رہے ہیں، تو ان لوگوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ روزہ آپ نے رکھا ہے، روزے کی حالت میں آپ کو اگر پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہاں تک کہ اذان ہونے سے پہلے مغرب کی جو اذان ہے اس سے ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی خاتون کو حیض آ جاتا ہے تو اس دن کا روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا، وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی سے سمجھنا چاہیے کہ جب اذان کے وقت، اذان سے 1-2 منٹ پہلے جب کسی عورت کو پیریڈز آ جاتے ہیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جا رہا ہے، تو اس پر یہ کہنا کہ زوال سے پہلے آئے گا تو ٹوٹے گا، زوال کے بعد آئے گا تو نہیں ٹوٹے گا، تو یہ چیزیں سراسر غلط ہیں۔ اب رہی یہ بات
کہ حیض کے دن ختم ہو گئے ہیں اور عورت نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے چند قطرے اگر نظر آ جاتے ہیں تو اب وہ عورت کیا کرے؟ تو میں اس کو حدیث پاک کی روشنی میں بتانا چاہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ غسل کرنے میں جلدی نہ کرو، یعنی حیض کے جو دن ہیں تمہارے وہ جب مکمل طور پر پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد غسل کر کے نماز روزے شروع کرو، اس میں جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ اور یہ اکثر مشاہدہ کیا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، خواتین نے خود اس چیز کو آزمایا ہے کہ وہ غسل کر لیتی ہیں اور غسل کرنے کے بعد وہ نماز اور روزہ بھی شروع کر دیتی ہیں، لیکن غسل کے کچھ دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد انہیں پھر یہ معلوم چلتا ہے کہ انہیں چند قطرے آ گئے ہیں، اور وہ قطرے چاہے سرخ رنگ کے ہو یا نہ ہو، حیض کے 7 رنگ بتائے گئے ہیں، ان 7 رنگوں میں سے کسی بھی رنگ کا اگر پایا جائے تو پھر وہ حیض ہی شمار کیا جائے گا اور اس عورت پر دوبارہ غسل کرنا فرض ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ نماز روزے شروع کر سکتی ہے۔ اسی لیے اکثر خواتین جو ہیں وہ اس طرح عمل کیا کرتی ہیں کہ جس دن ان کا حیض ختم ہونے والا ہوتا ہے وہ اس دن بھی غسل کر لیتی ہیں، اور احتیاطاً اس دن وہ دیکھتی ہیں کہ اگر انہیں قطرے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ وہ غسل کر لیں گی، لیکن اگر قطرے نہیں آتے تو پھر وہ نماز روزہ شروع کر دیتی ہیں۔ اب ایک اور ضروری مسئلہ میں بتانا چاہوں گی، کیونکہ اس مسئلے کو لے کر کے پرسنلی بہت ساری خواتین نے مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ حیض کے دن آ چکے ہیں لیکن انہیں حیض کا جو خون ہے، پیریڈز جو ہے وہ کھل کر نہیں آتے، ایک آدھ قطرے آ جاتے ہیں، یا پھر جب وہ واش روم جاتی ہیں تو اس وقت انہیں قطرے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ ہی ان کے کپڑوں پر کوئی داغ نظر آتا ہے اور نہ ہی ان کے بستر پر۔ تو اب اس صورت میں وہ عورتیں روزہ رکھیں گی یا نہیں رکھیں گی؟ کیونکہ جب وہ واش روم جا رہی ہیں صرف اسی وقت انہیں قطرے آتے ہیں، یا پھر پورے دن میں ایک آدھ قطرے آ جاتے ہیں داغ دھبے کی طرح، تو کیا اب وہ عورت روزہ رکھے؟ تو صاف میں بتا دینا چاہوں گی، اگر ایام حیض میں پیریڈز کے دنوں میں عورت کی جو عادت ہے، پیریڈز آنے کی جو ڈیٹ ہے، مثلا اگر کسی خاتون کو 10 تاریخ سے 15 تاریخ کے درمیان پیریڈز آتے ہیں، تو اب اگر ان دنوں میں کسی عورت کو اس طرح کے قطرے آ رہے ہوں، داغ دھبے انہیں نظر آتے ہوں، تو پھر اب وہ عورت جو ہے نہ ہی نماز پڑھے گی نہ ہی روزہ رکھے گی، کیونکہ جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر کچھ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے پیریڈز جو ہے وہ کھل کر کے نہیں آتا۔ لیکن چونکہ یہ پیریڈز کے دنوں میں ہی ہے، حیض کے دنوں میں ہی ہے، تو پھر اب وہ عورت جو ہے حائضہ ہی مانی جائے گی، نہ ہی وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ ہی روزے رکھے گی، نہ ہی تلاوت قرآن کرے گی۔ اور جب اس کے حیض کے دن کمپلیٹ ہو جائیں، 10 سے 15 دنوں کا جو وقت تھا، وہ جو 5 دن کا تھا وقت، 10 تاریخ سے 15 تاریخ، اس میں جو بھی قطرے آ رہے ہیں وہ حیض کے ہی مانے جائیں گے، اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد یہ جو 5 دن کا وقت تھا، عورت کی عادت تھی، اس کے بعد بھی اگر اس طرح کے قطرے اگر اسے نظر آتے ہیں تو اب یہ جو ہے حیض نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس کی جو عادت تھی وہ 5 دنوں کی تھی۔ 5 دنوں سے زیادہ اگر اس طرح کے قطرے داغ دھبے نظر آتے ہیں تو اس کے لیے انہیں علاج کروانا چاہیے، کیونکہ اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض کے لیے جو ایام ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی تقرری نہیں ہے، یعنی کسی عورت کو اگر حیض جو ہے وہ 4 دن آ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے زندگی بھر جب تک وہ حائضہ ہوتی رہے گی تب تک اسے 4 دن ہی ہوں گے، کبھی 5 دن ہو سکتا ہے، کبھی 8 دن ہو سکتا ہے۔ تو حیض کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 10 دن 10 راتیں ہیں۔ 10 دن 10 رات سے زیادہ اگر ہو جائے تو پھر اس کو اسا جاتا ہے یا پھر ریگولر چلتا رہتا ہے، تو پھر اس کو کھانا کم کر دیا ہے۔ علم دین کی رغبت کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ غلطیاں جو ہیں، یہ گناہ جو ہیں اور یہ حرام کام ہے، یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ حرام ہے۔ اگر پیریڈز چل رہے ہوں اس حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ
وقت گزارا ہے، ہم بستری کی ہے، تو پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا اس گناہ کا 1 دینار یعنی کہ 4 گرام سونا. آج کے دن 4 گرام سونے کا کفارہ اس مرد کو دینا ہوگا جس نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہو. اور اگر حیض کا خون بند ہو چکا ہے لیکن ابھی عورت نے غسل نہیں کیا اور غسل کرنے سے پہلے اگر مرد کرتا ہے تو پھر اب اس کو 2 گرام سونا کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا. تو یہ جو کفارہ ہے یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ حیض کے دنوں میں عورتیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں، تو ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے کفارے کی بنیاد رکھی، تاکہ کفارے کے ڈر کی وجہ سے کیونکہ لوگوں کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے اور جب مال جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں اس کام کی طرف سے جہاں ان کے مال کو خرچ کیا جا رہا ہو. تو اب اگر یہ بات معلوم ہو لوگوں کو کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے پر 4 گرام سونا کفارے کے طور پر دینا ہوگا، اور آج کے دنوں میں سونے کی جو قیمت ہے وہ تو آسمان کو چھو رہی ہے، ہر دن قیمت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو ان حالات میں کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اسے اتنے زیادہ سونے کفارے کے طور پر دینے پڑ جائیں. تو اسی لیے میں یہ مسئلہ بتا رہی ہوں تاکہ جو لوگ آج تک اس طرح کے کام کر رہے تھے وہ توبہ کر لیں، اور اگر ان کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو پھر کفارہ بھی ادا کریں اور توبہ کریں کہ آج کے بعد ایسی حرکت ہمیں نہیں کرنی، کیونکہ بیوی کا حق ہے، وہ ابھی اس حالت میں ہے کہ اس کے جسم کو ابھی انفیکشن جو ہے وہ بہت جلدی لگ سکتی ہیں، بیماریاں بہت جلدی لگ سکتی ہیں، ابھی عورت کا جسم کمزور ہے، اور اس صورت میں اگر ایسا کام کیا جائے گا تو بیماریوں کا جو اندیشہ ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا. تو عورت کی صحت کے لیے بھی کفارے کو رکھا گیا اور لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے بھی کفارے کو رکھا گیا. میں یہاں ایک اور حدیث پاک بتانا چاہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے یا پھر پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرے یا قوم لوط کا عمل کرے. قوم لوط کا عمل جو ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ حرام کاری کرنا، یہ قوم لوط کا عمل ہے. تو اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کام کوئی شخص کرتا ہے، چاہے کوئی مرد کرے چاہے کوئی عورت کرے، تو اس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو حالت حیض میں ہم بستری کرے یا پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرے یا صحبت یا پھر قوم لوط کا عمل کرے تو پھر اس نے اس کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ اکبر. ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو قرآن مقدس نازل ہوا، اور قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک جس میں ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ کتاب جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا بیان کیا. تو قرآن مقدس کی طرح آج تک نہ کوئی کتاب بن سکی نہ ہی قیامت تک بن سکے گی. اور اس کتاب پر جن لوگوں نے بھی ریسرچ کیا ہے وہ لوگ اسلام کے قریب ہو گئے ہیں. تو ایسی کتاب کا انکار وہ شخص کر دے گا جس نے یہ کام کیا، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے نبی کا انکار کرے، اپنی نبی کی کتاب کا انکار کرے. تو آج تک جن کو بھی یہ باتیں معلوم نہیں تھی، اگر آج معلوم ہو گئی ہیں تو وہ سچے دل سے توبہ کریں اور یہ قسم کھائیں کہ آئندہ ایسی غلطی ہم کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی کو کوئی جھوٹا کہے، اور اگر ہم خود ہمارے نبی کا انکار کرنے لگے تو اس سے بڑھ کر بدقسمتی کی بات اور کیا ہوگی. مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو ضرور فائدہ پہنچے گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.